بسم اللہ الرحمن الرحیم، صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 30 رمضان المبارک۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ، اخلاق کا اعلیٰ نمونہ۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے اپنے علاقے کے مسلمانوں کی غربت کی شکایت کی اور مدد کا سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ایک بڑے عالم زید بن سعانہ سے ایک متعینہ مدت پر قرض لے کر غریب کی مدد فرمائی، مگر یہ یہودی متعینہ مدت سے 2-3 دن پہلے ہی قرض کا مطالبہ کرنے لگا اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان مبارک تھام کر کہنے لگا، اے محمد، تم میرا حق کیوں ادا نہیں کرتے؟ ٹال مٹول کیوں کر رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی وہیں پر موجود تھے۔ غصے سے بے قابو ہو کر کہا، تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی جرت کیسے کی؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس و لحاظ نہ ہوتا تو تیری گردن مار دیتا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے عمر، ان کا حق ادا کر دو اور ڈانٹ ڈپٹ کے جرم میں مزید اضافہ کر کے دینے کا حکم دیا۔ راستے میں اس نے اپنا تعارف کرایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اتنے بڑے عالم ہو کر ایسی ناپسندیدہ حرکت؟ زید بن سونا نے کہا، بات یہ ہے کہ میں نے چہرے نبوت کو دیکھ کر ساری علامتیں پہچان لی تھی، صرف 2 علامتیں باقی تھی۔ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری غصے پر غالب رہتی ہے، اور دوسری یہ کہ نادانی کے معاملے پر بردباری بڑھ جاتی ہے۔ اب یہ بھی پہچان لی۔ اسی وقت کلمہ پڑھ کر ایمان قبول کر لیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو گواہ بنا کر کہا، میرا آدھا مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے وقف ہے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، تھوڑے سے جو میں برکت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو میرے گھر میں تھوڑے سے جو کے سوا جو ایک طاق میں رکھے ہوئے تھے اور کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو کسی انسان کی خوراک بن سکتی، میں اسی میں سے لمبے زمانے تک کھاتی رہی، پھر میں نے اس کو تولا، بس وہ ختم ہو گیا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ نماز میں کوئی فرض چھوٹ جائے، اگر نماز میں کوئی فرض بھولے سے بھی چھوٹ جائے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ سجدے سہو کرنے سے نماز صحیح نہ ہوگی، بلکہ اس نماز کو دوبارہ ادا کرنا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ دعا کے ختم پر چہرے پر ہاتھ پھیرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو چہرے پر ہاتھ پھیرنے کے بعد ہی رکھتے تھے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، مسلمان بھائی کے لیے دعا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے جلد قبول ہونے والی دعا وہ ہے جو دعا کوئی مسلمان اپنے ایسے بھائی کے لیے کرے جو موجود نہ ہو۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، والدین کی ناراضگی کا وبال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے شخص کی نماز قبول نہیں کی جاتی جس کے والدین اس پر برحق ناراض ہوں۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، علم کے ذریعے دنیا کمانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے علم اس غرض سے سیکھا کہ اس علم کے ذریعے دنیا کی متاع یعنی چیزیں حاصل کرے تو اس شخص کو قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، قیامت کو ان صورتوں میں دیکھ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی آنکھوں سے قیامت کا منظر دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اذا الشمس كورت، اذا السماء انفطرت، اور اذا السماء انشقت، ان صورتوں کو پڑھ لے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، اجوا کھجور سے زہر کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجوا جنت کا پھل ہے اور اس میں زہر سے شفا ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، گھر میں داخل ہونے سے پہلے
سلام کرو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹے، جب گھر پر جاؤ تو اپنے اہل و عیال کو سلام کر کے داخل ہونا، اس لیے کہ تیرا سلام کرنا تیرے اور تیرے اہل و عیال کے حق میں برکت کا سبب ہوگا۔ جزاک اللہ۔